رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد محسن و مربی پیشوا مقتدی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ذات اقدس پر. سامعین اعظام، یہ کائنات کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا ابد سے لے کر ازل تک اور ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے آخر تک ہی اس پر قادر ہے اور اس پر ہمیشہ مکمل قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سی قیمتی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ان ساری قیمتی چیزوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیز انسان کو پیدا فرمایا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اس دنیا کے اندر انسان نہ ہو تو کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. خواہ وہ جتنی بھی قیمتی ہے، وہ اس لیے قیمتی ہے کہ وہ انسانوں کے زیر استعمال آنے والی چیزیں ہیں. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں. اور اس کا اگر ہم عام جو مفہوم ترجمہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور گویا کہ عبادت بندگی کا صرف ایک حصہ ہے. بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مراد بندگی لیا ہے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں. تو ہمیں یہ بنیادی طور پر آغاز سے ہی یہ سمجھ لینا ہے، یہ کائنات بڑی قیمتی ہے، اس کا مالک میرا رب ہے، لیکن سب سے قیمتی انسان ہے، اور اس انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم رمضان المبارک کے ان لمحات سے گزر رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہمارے اوپر ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اسے اپنے اوپر جاری رکھوانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ بڑے سعادت والے لمحے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس لمحے کے بعد یہ سانس دوبارہ جاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آنے والے ان لمحات تک ہم بڑے خوش نصیب ہیں. یہ جو مبارک لمحات ہیں، ان کا ایک مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کہہ دیا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں،
تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تقوی بہت سے معنوں کے اندر شامل ہے، ان میں سے ایک اللہ کی بندگی، اس کی محبت اور اس کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ تقوی ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی کہ جس تقوی کو اللہ تمہیں اختیار کروانا چاہتے ہیں اسی تقوی کی بدولت آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آپ اللہ کی مغفرت کے سائے میں آ جائیے، اور یہ حاصل کرنے کے لیے آپ نرمی کے ساتھ نہ چلیں، دوڑ کر اللہ کی مغفرت کی طرف آئیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ آپ جلدی سے زیادہ کوشش کر کے، زیادہ محنت کر کے آپ اس رتبے کو پائیے جس رتبے سے آپ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ بندگی سے حاصل ہوگا، وہ ایک سائڈ اختیار کرنے سے کہ آپ کس جانب کھڑے ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اس سے اختیار ہوگا کہ وہ پتہ چلے گا کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، آپ کس کی طرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ رمضان بھیجے اور وہ رمضان کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کو منا نہ لے، اللہ کے سامنے اپنی جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنی بھی لغزشیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی پاپ ہیں، جتنے بھی انسان نے بلنڈر کیے ہوئے ہیں، اگر ان سب پر اللہ سے قلم نہ پھروا لے تو اس بندے نے رمضان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، الٹا وہ خواب و خسر ہو گیا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ دوبارہ سے آپ رپیٹ کیجیے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، ان قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس رمضان سے آپ گزر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، اور یہ گزر جانے تک، آدھا گزر گیا ہے، اس کے مکمل گزر جانے تک اگر آپ اس بندگی کی سائیڈ میں، اس دائرے میں نہیں آتے، میں اور آپ خسارے کی لائن پہ چل رہے ہیں، اور دنیا کے اندر انسان کو خسارہ پسند نہیں ہے۔ انسان ہر کچھ پسند کر لیتا ہے، اپنا گھاٹے کا سودا اسے پسند نہیں ہے۔ تو عزیز بہن، عزیز بھائی، عزیز بزرگ اور عزیز بچوں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح اتنے قیمتی ہو کر، اور میرے رب نے سب کچھ میرے قدموں میں رکھا ہے سوائے اپنی بندگی کے، کہ وہ بندگی ہم نے اپنے ماتھے پر سجانی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ہم اس رمضان سے ویسے گزر رہے ہیں، لطف اندوز نہیں ہو رہے۔ عزیزان اہل اسلام، یہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کو انبیاء کے اندر ڈیولپ کیا ہے، ان کو سکھلایا ہے کہ آپ جس بندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اس کی بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ ابھی تو سرکش شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو اب بھی گناہ کرتے ہیں یہ ان کا نفس کا شیطان ہے جو ان اس پر ابھی بھی ابھارے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو فرسٹ رمضان کو جب چاند نکلا تھا، جب روزے کے لیے ہم نے سحری کی تھی، اس وقت ندائیں اور آوازیں بلند ہوئی تھی، یا باغی الخیر اقبل، جس نے معراج پر پہنچنا ہے، بندگی کی معراج پر، اس کے لیے اب یہ موقع ہے کہ وہ آگے بڑھے، تیز تیز چل کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو لے لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، جو اب بھی نہیں رک رہا اب تو رک جائے، کیونکہ اب مقصد بدل گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میں ہر جمعے کے شروع میں پڑھتا ہوں کیونکہ ہمارے پیغمبر یہ پڑھا کرتے تھے، ابھی بھی میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے خطبے کے اندر۔ اس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم اللہ کے برگزیدہ یعنی کہ اس کے فرما بردار بندے ہو، اس حالت میں موت آنی چاہیے۔ پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اب اس میں لمٹ تو نہیں ہے کہ میں نے کب جانا ہے، پہلے آپ نے جانا ہے یا پہلے میں نے جانا ہے، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قید کر دی ہے، تم 60 سال کے ہو، 50 کے ہو، 40 کے ہو، 25 کے ہو، 20 کے ہو اور 15 کے ہو، یہاں سے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ حجت لازم ہو گئی ہے۔
آپ بالغ ہو چکے ہیں، یہاں سے لے کر جتنے بھی رمضان آئیں گے ہر رمضان کے اندر اپنے کھاتے کو صاف کروا لیجیے، آپ اس کو قلم پھرواتے جائیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ ہی نہ کرو، یہ سمجھو کہ اب یہ قلم پھر گئی ہے، اس کے بعد تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، وہ گناہ کریں گے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ آج اس فلسفے کو جسے عوام بہت مشکل سمجھتی ہے، اس کو سمجھ کے اس کو لے جائیے، اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ توبہ کون کرتا ہے؟ جو گناہ گار ہوتا ہے، جس کو اپنی عاجزی کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ میں یار بڑا عاجز ہوں، میں اللہ کا گناہ گار بنتا ہوں، اور اللہ مطہرین سے محبت رکھتا ہے، جو اپنے بدن کو اپنی روح کو صاف کر کے رکھتے ہیں۔ میرا اگر بدن گندا صاف ہے اس کا مطلب یہ نہیں اس نے گندا نہیں ہونا، میرے اگر کپڑے اجلے ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میلے نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اس مٹی کو دور کرتا جاؤں، میں اجلے پن کو برقرار رکھوں، اور یہی رمضان سکھانے کے لیے آتا ہے۔ سرکش کو باندھا ہوا ہے، نفس کو خود باندھیے، آپ بااختیار ڈیلر ہیں، کوئی آپ کو نہیں سامان پہنچانے آئے گا، آپ اللہ کے سامنے عذر نہیں پیش کر سکتے کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گناہ سے نہیں روکا، وہ آپ پر اپنی ذمہ داری ہے، آپ کو بااختیار بنایا ہے۔ سرکش کو اللہ نے روک لیا ہے، نفس کو خود کو روکنا ہے۔ اس بانٹتے ہوئے گھوڑے کو اس سرکش کے اوپر کچل کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اس کو اپنی مرضی سے چلانا ہے، اور اللہ نے یہ انبیاء کے اوپر تسلی سے اس کو سکھایا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، یہ اللہ کا ایک پروسیجر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی سکھانی ہے۔ اب وہاں پر ان سے غلطی ہوئی، اللہ کا کہا نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ یہ انبیاء کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ اللہ نے ان کو سکھائے۔ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اب اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم تو پھر کسی جوگے نہیں رہ جائیں گے۔ اور یہی ہم نے اللہ سے کہنا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں کتنا سیاکار ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے میں کتنا خطا کار ہوں۔ میاں میری بیوی کو پتہ ہے، نہ بیوی کہے نہ میرے خامد کو پتہ ہے، حالانکہ یہ دونوں ہم لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رازدان ہیں، لیکن ایسے گناہ انسان کرتا ہے کہ جس کے یہ دونوں بھی آپس میں رازدان نہیں ہوتے۔ اللہ تو اس کا رازدان ہے، میرے ان گناہوں پر قلم پھیر دے کہ میں نے روزے سے رکھا ہوا ہے، اور یہ روزہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے رکھا ہے، اور میں نے یہ تیرے پیغمبر کا فرمان سنا ہے کہ جو ایک دن تیری رضا کے لیے روزہ رکھ لے تو اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سفر جتنا جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ میں نے تیرے پیغمبر سے سنا ہے، یہ تو نے ہی اپنے پیغمبر کے ذریعے قرآن میں بھیجوایا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے 100 قاتلوں والے کو معاف کر دیا، 100 قتل والے کو، تو نے ناچنے والی کو معاف کر دیا، تو نے زندہ درگور کرنے اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے والے کو معاف کر دیا، تو نے لوگوں پر ظلم ستم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میں یہ رمضان نہیں گزارنا چاہتا۔ اگر تو یہ احساسات میرے اور آپ کے اندر آ رہے ہیں اور میں اس پر محنت کر رہا ہوں تو میں رمضان کے ساتھ سے ڈیلنگ چل رہی، آپ گزارتے چلے جائیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو رک جائیے، اپنے نظریے کو اپنی سوچ کو درست کیجیے، پھر آپ اس رمضان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے اچھے والا رویہ رکھیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وہ بڑا بندہ نہیں ہوتا جو گناہ نہیں کرتا، سارے کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر بندے سے اللہ نے اس کو اس سے گزارا ہے، اسے پتا چلے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسی عاجزی رکھنی ہے۔ ہر بندہ ہی شہنشاہ ہو تو بادشاہ کو کیسے محسوس ہوگا، ہر بندہ ہی بادشاہ ہو تو بادشاہ کو کیسے پتا ہوگا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اللہ ہمارا شہنشاہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں تو اس کو ہم کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ ہمارا شہنشاہ ہے۔
اقبال کا یہ شاید کسی اور کا وہ شعر ہے کہ ضرورت توڑ دیتی یا غرور بے نیازی کو نہ ہوتی، کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اگر کسی کو مسئلہ نہ ہوتا، مسئلے تو رب کو نہیں ہوتے، باقی تو ہر کسی کو مسئلے ہیں، اور انہی مسئلوں کو لے کر ہم نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جانا، کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو کچلنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے کہ ہم نے اس پر عبور حاصل کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی لینی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ گناہوں کی معافی چھوٹی چیز ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اچھا سا وضو کریں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، آپ مصلی پر آ جائیے، نیت کریں کہ میں نے یہ توبہ کے 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھ لیجیے، اس کے بعد 3 الفاظ کہہ دیجیے، 3 جملے۔ اے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں اس پر بڑا شرمندہ ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ سارے گناہ تھے اور تو نے منع کیا تھا، میں نے پھر بھی کیے، اور میں اس پر اپنی شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، اللہ سارے پچھلے گناہوں پر کلم پھیر دے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سرکش شیاطین باندھے جا چکے ہیں، ہم نے اپنے نفس کو خود باندھنا ہے۔ یہ ہمیں ریپیٹلی گناہ کرواتا ہے، بار بار کرواتا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بدل جائیں۔ میں نے شروع میں جو الفاظ بولتا ہوں وہ میری تقریر کا خلاصہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی بندگی کو ایک دائرے کے اندر لے کے آنا ہے کہ میں کیسی بندگی چاہتا ہوں۔ ایک بندگی ہے جو رحمان چاہتا ہے، وہ دائیں سائڈ پہ ہے، ایک بندگی ہے جو ہم چاہتے ہیں اور ہمارے دوست شیاطین چاہتے ہیں۔ یہ معذرت مجھے بولنا پڑ رہا ہے، ہم ان کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ عدو مبین ہے، وہ واضح دشمن ہے، اور ہم ان کے دائرے میں کھڑے ہو کر اللہ ہی کی بندگی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہر پاپ میں کر رہا ہوں، ہر گناہ میں کر رہا ہوں، نمازیں میں نہیں پڑھتا، روزوں سے مجھے مسئلہ ہے، حلال سے مجھے مسئلہ ہے، دین کی تعبیر مجھے اپنی چاہیے، علماء کو میں کچھ نہیں سمجھتا، قرآن حدیث میرے نزدیک حجت نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ میں کس ذریعے سے کماتا ہوں، مولوی کو اس سے کیا، شریعت اتنی سخت نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ 4 پیسے میں نے کسی کو دے دی، اب میں روزہ نہیں رکھتا، کیوں؟ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بندگی اللہ کی کرتا ہوں۔ اپنی سائیڈ کو سلیکٹ کیجئے کہ آپ کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ چاہے میں وہ کر رہا ہوں وہ بھی غلط ہے، چاہے کوئی بھی کر رہا ہوں وہ بھی غلط ہے، میرے یا مجھ سے بڑے کسی کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی۔ صحیح وہ ہے جو شریعت کے اندر لکھی ہوئی۔ اس سائیڈ کو درست کیجیے۔ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس بدلنے کا آغاز توبہ ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں واضح ہمارے اوپر یا ایھا الذین آمنوا توبوا، صرف یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم، اے ایمان والو، جب بھی ایمان والو، اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں یا ایھا الذین کفروا توبوا، کافرو توبہ کر لو، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو توبہ کر لو۔ اور توبۃ النصوحا، یہ جو نصوحہ ہوتا ہے نا، یہ سائیڈ بدلنا ہوتا ہے، جیسے صحابہ اکرام نے کی تھی، ایک دفعہ سائیڈ اپنا لی ہے تو پھر اپنا لی ہے، وہاں پر جا کر جو گناہ ہوئے وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ اس سے جھڑتے ہیں۔ دوسری سائیڈ پر کھڑے ہو کر استغفر اللہ کہنے سے گناہ نہیں جھڑتے، معذرت کے ساتھ۔ یہ بڑی تفصیل طلب میں نے بات کر دی ہے۔ غلط سائیڈ پر کھڑے ہو کر آپ درست ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے، یہ دنیا کا بھی رول ہے۔ میں ملتان یا لاہور جانا ہوں میں نے، اور میں گاڑی اس پہلی والی سڑک پر جو ہے نا وہ دوڑا کر ادھر کو چلانی شروع کر دوں، اور میں صبح سے لے کر شام تک یہ دعویٰ کرتا رہوں ابھی لاہور آ جائے گا، ابھی لاہور آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ یہ ہماری عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ میں جتنی مرضی سارا اور پاؤں مارتا رہوں، لیکن غلط سائیڈ پر مارتا رہوں بیٹھ کر، یہ مجھے فائدہ نہیں دیں گے جب تک کہ میں اپنی سائیڈ درست نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی جانب، صحیح جانب اختیار کر کے اس کے اندر بیٹھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بندے کا بدلنا
یہ میں بدلنا، یہ توبہ یہاں پر نہیں لفظ استعمال کروں گا۔ توبہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ ہوگی، صبح کو پھر وہی جانب میں جا کر میں کام کرتا ہوں۔ یہاں پر اے اللہ، جو بندہ بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر دن کو اپنے مبارک ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور اس کو اپنی طرف بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ کی بندگی کے لیے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ سے استقبال کرتے ہیں۔ جو رات کو گناہ کرتا ہے صبح تک انتظار کرتے ہیں کہ یہ بدل جائے، اور جو صبح تک گناہ کرتا ہے وہ شام تک اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کرتا ہے، اللہ انتظار کرتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میری والی سائیڈ پہ آ جائے، میری بندگی کر لے۔ روزے قیامت انہیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہمیں یہ جو ہے نا وہ سائیڈ اچھی رکھنی چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی عورتوں کو پیش کیا گیا، ان میں سے ایک عورت، آپ کو پتہ ہے کہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کا کیا پتہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، سنا ہی ہوگا ہم نے، جو قیدی ہوا ہے اس پر تو مالک کی چلے گی نا، جس نے اس کو قید کیا ہے، دوسروں کو تو نہیں چلے گی۔ ایک عورت جو ہے نا وہ ترتیب سے کھڑی نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر، کبھی پیچھے، کبھی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ بالآخر جو ہے نا وہ جو تلاش کر رہی تھی اسے مل گیا، اور اس کا وہ بچہ تھا، نومولود تھا، اور اس نے اٹھایا، اسے چوما اور اسے دودھ پلانے لگ گئی سائڈ پہ جا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر آپ دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، آپ میں سے کوئی ایک مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی ابھی؟ بڑے بڑے صحابہ نے کہا اللہ کی قسم، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، یہ عورت اسی بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ اور صحابہ نے یہ قسم اٹھا کر کہا۔ یہ ایک مشاہدہ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ان کے سامنے یہ کرنا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ یہ بات سن لو، اللہ ارحم بعبادہ، اللہ تعالیٰ اس عورت سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ آپ نے ابھی مشاہدہ کر لیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے بچے کو نہیں پھینکے گی، یہ تو ایک ماں ہے، اللہ نے رحمت کے 100 درجے پیدا کیے، ایک درجہ صرف دنیا میں بھیجا، صرف ایک درجہ، 99 اپنے پاس رکھے ہوئے۔ اس ایک درجے کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اپنی زندگی نشاور کرتی ہے، اسی ایک درجے کی برکت کی وجہ سے خونخوار جانور بھی اپنے بچے پر وہ ناخنوں والا پنجہ نہیں رکھتا، محبت والا پنجہ رکھتا ہے۔ اسی ایک رحمت کے درجے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھوکوں کو کھانا دیا جاتا ہے مالداروں کے ذریعے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اسی ایک کی وجہ سے۔ آپ بتائیں کہ میرے نبی جیسا کوئی نرم دل دنیا میں آ سکتا ہے؟ آپ جیسا رحمت للعالمین آپ کو کہا گیا ہے، لیکن ابھی تو یہ میرے رب کی رحمت کا ایک درجہ دنیا میں آیا۔ آپ تصور کیجئے کہ جو رب ہمارے بدلنے کے انتظار میں، اسے ضرورت نہیں ہے، یہ وہ محبت کی وجہ سے کر رہا ہے کہ جو اس نے تخلیق کیا ہے اس سے محبت ہے۔ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کہاں رکھتا ہے؟ اپنے جو ہے نا وہ انڈر رکھتا ہے کہ یہ چیز میں نے اپنی ذاتی نگرانی کے اندر رکھنی۔ انسان اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری سائڈ پہ رہے۔ اللہ کو ایک شیطان نے چیلنج کیا، جو حقیقت میں شیطان ہے بڑا، اس نے کہا کہ میں یہ اس کی دائیں جانب، ان کی بائیں جانب، ان کے پیچھے سے، ان کے آگے سے، ان کے اوپر سے، ہر طرف سے یہ کوشش کروں گا کہ یہ تمہارے جو ہے نا وہ رستے پر نہ چل سکے، نافرمانی کریں، اور یہ روز قیامت میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، چیلنج قبول ہے، جو میرے بندے ہوں گے، اب یہ قرآن کے اندر لکھا ہوگا، جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یہی میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا
کہ ہم نے کن کو دوست بنایا ہوا ہے, کس کے چیلنج کو پورا کر رہے ہیں, دائیں والے کے بائیں والے کو. کسی ایک کا تو چیلنج پورا ہو ہی رہا ہے نا. ایک میرے رب نے جو چیلنج قبول کیا, کتنے لوگ اس کو پورا کر رہے ہیں. اب یہی میرے بھائیوں چیز ہے. آپ اس سائیڈ پہ آ جائیے. میں اور آپ اس رمضان کے اندر کوشش کیجیے بدلنے کی. ہاں, اس سائیڈ پہ جو نیکیاں کریں گے وہ فائدہ نہیں دیں گی, لیکن اس سائیڈ دائیں سائیڈ پر آ کر جو اللہ کی بندگی کے اندر ہوگی وہاں گناہ بھی ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے نا اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اب یہ بدلنے کی بات ہے. انسان بدلنا چاہتا ہے, میں بھی بدلنا چاہتا ہوں. مجھے کون روک رہا ہے؟ مجھے میرا نفس روک رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ آپ نے سنتے جانا ہے وہ کیا کیا کہتا ہے, اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کیونکہ یہ میرے دل کی آواز ہے. میں نے اس کا خود جائزہ لیا ہے. آپ بھی کہیں گے کہ ہاں میں بھی آپ کا بھائی ہوں, آپ کے ساتھ رہتا ہوں. میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں نا, پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنے کے نہیں کرنے. مجھے تذبذب میں ڈالا ہوا ہے. اتنے میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں, اگر معافی نہ ملی تو پھر رہن دو, پھر ایویں چلن دو جویں ہے, پھر کٹھے ہی صاحب کریں گے کہ جا کے. یہاں پر قلم پھروانے کی کیا ضرورت ہے اگر نہ پھری تو. یہی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا. اسرفو کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جنہوں نے زیادتی فضول خرچی. جس فضول خرچی کے لیے اللہ نے اسراف کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ ہے کہ ظلم کے اندر فضول خرچی کر دی ہے, کہ بے بہا ظلم کر دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا جنہوں نے ظلم کیا ہے, گناہ کیا ہے. اللہ نے یہ کہا جنہوں نے گناہ کے اندر, نافرمانی کے اندر فضول خرچیاں کر دی ہیں, وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اچھے طریقے سے آئیں, کامل یقین کے ساتھ آئیں, اور سائر بدلنے کے ارادے سے آئیں. اللہ معاف کر دے گا. مشرکین نے جو ہے نا وہ مکہ جو تھے پہلے, انہوں نے کلمہ پڑھنا تھا. حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کتنے بلنڈر کیے, کتنے بلنڈر ہم نے کیے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا یہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سوال کے جواب میں یہی فرمایا, اما الاسلام یہدم ما کان قبلہ. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام جو یہ ہوتا ہے سائیڈ بدلنا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام سائیڈ بدلنا ہوتا ہے نا, کہ انسان یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آ چکا ہے, کہ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے, بندگی کو قبول کر لیتا ہے, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے جو مرضی کیا. اور یہی وہ بعد میں مسلمان ہو کر صحابی بنے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو درگور کیا تھا, اور انہوں نے یہی پوچھا تھا اے اللہ کے رسول یہ بھی معاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے بندوں کے لیے کہ آپ نے سائیڈ بدلنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر استغفر اللہ کرتے رہے. آپ اللہ کی بندگی میں آ جائیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا. تو یہ سوچ سب سے پہلے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا, کر دے گا. سائیڈ بدلنی ہے, خود کو بدلنے کا ارادہ رکھنا ہے. دوسری بات, ہمارا نفس ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بندگی والی سائیڈ پہ چلے گئے نا تو ہم اکیلے رہ جائیں گے. اکثریت تو جو ہے نا وہ دوسری طرف ہے. اکثریت تو ایسے ہی کر رہی ہے. بھائی آپ گانا کیوں سنتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں, سارے سنتے ہیں جی. آپ اپنی شادیوں میں گانا بجانا کیوں کرتے ہیں؟ آج کل تو ساری کر دے جی. آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ سارے کر دے جی. آپ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ سارے دیتے جی. آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ سارے ایسے کرتے ہیں, سارے ایویں کر دے جی. اگر میں نہ جو مسیطڑ ہو گیا, ابھی میں لوگوں کی زبان بول رہا ہوں, کہ ان میں سے اگر میں بدل گیا, میں تو پھر کلا رہ جاؤں گا, ایک سائڈ پہ بیٹھا رہ کر وہ سارے پگڑا پا رہے ہوں گے, میں وہ کونے چ منہ وٹی جاؤں گا. یہ میرا نفس مجھے سکھاتا ہے. اگر میں نے ایسے کہا دیا میرے تو دوست چھوٹ جائیں گے. وہ فلانا جڑا میرا ایڈا چنگا بیلی میں جتنے کم اٹھ کے میرے نہ تر پہ انہیں بعد میں بلانا ہی نہیں. میں خود بدلوں گا تو اسے بھی کہوں گا نا کہ تم بھی بدلو, کہے گا چل اپنا کام کر.
ایڈا تو وڈا مولوی رہندا نہیں، مینوں سارا تیرا پتا کہ تو کی کرتا رہے، مینوں دسے گا ہن کہ نیکی کی ہوندی۔ ہم اسے پھر شیطان بن کر کہتے ہیں مینوں پتا سی ایڈا تو، وہ فلانی جگہ میں تینوں پھڑیا سی اتوں، آؤ فلانا جگہ تو کام کیتا سی، سارا مینوں پتا، بہ جا ایڈا تو مولوی۔ اسی کہنے جی توبہ کیتی ہے، نا 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 نا، باس نے آرڈر دیتا ہے توبہ چھڑوا دو اندی، ایک توبہ کر کے بہ گیا، اسی سارے بھجے پھر دے، انہیں توبہ کر لی، باس کو سلوٹ مارتے کہ ہاں اندی توبہ نہیں رہن دینی، اینو اینی شرم دوانی ہے، اینو اینے تانے دینے ہیں، دوبارہ شیطان بن جائے۔ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک بات کو جمع فرمایا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ رحمان کے بندے کس دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی بندگی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے، ایک بندہ اونچی اونچی کہہ رہا ہے اللہ مجھے اپنے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، مجھے اپنے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک حیرت ہوئی کہ یہ کون سی دعا ہوئی کہ مجھے اپنے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی دعا ہے؟ امیر المومنین آپ کو نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم فاسقون، اکثرہم یجہلون وہم معرضون، اکثر ان میں سے جاہل ہیں، اکثر ان میں سے بے ایمان ہیں، اکثر ان میں سے دوغلے ہیں، اکثر ان میں سے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور تھوڑے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے، تھوڑے ہیں جو بندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کی سپورٹ کے لیے ایک دوسری روایت کو میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَطُوبَى لِمَنْ غُرَبَا۔ اسلام جب آغاز ہوا تھا تو تھوڑے اس جانب تھے، تھوڑے ہی تھے نا، 15 سال کی کمائی 313 لوگ تھے، وہ تو بعد میں اللہ نے برکت دی ہے، محنت کا ثمر دیا ہے، اور اس دائرے کی برکت سے اللہ نے 3 بر اعظم عطا کیے ہیں صحابہ کرام، لیکن 15 سال کے اندر 313 لوگ۔ وَطُوبَى لِمَنْ غُرَبَا، آپ اپنی سائٹ پہ رہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوشخبریوں سے نوازے گا، اور ان تھوڑوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ لوگ تو یہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ مجھے ان میں شامل کرنا جو تیرے بندے ہیں، ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے، میں یہ نہیں کروں گا جو اللہ نے مجھے روکا ہوا ہے۔ ہمارا نفس کہتا ہے وہ ایسے کلے رہ جائیں، آپ اگر آپ کو دوسرے دوست جو برے ہیں وہ چھوڑ دیں گے آپ کی اچھائی کی وجہ سے، تو اللہ آپ کو نئے اچھے دوست عطا کر دے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس مجاہد کے پہلے کون دوست تھے؟ غزوہ احد تک آپ کے ساتھ رہے، کون دوست تھے؟ کافر تھے نا، اور جن پر قرآن نے لعنتیں نازل کی ہیں۔ خالد بن ولید نے جب پاسا جو ہے نا وہ اپنا درست کیا ہے، اس کو پلٹ دیا ہے، اچھے دائرے کے اندر بندگی کے اندر آ گئے، پھر دوست کون ملے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی دوست ملے۔ بتائیں ابو بکر و عمر عثمان و علی اچھے ہیں یا عتبہ اور شیبہ ابو لہب اچھے تھے؟ اور یہ نفس کہہ رہا ہے پتہ نہیں مینوں کی ہو جائے گا۔ یار انسان کی زندگی میں میرے بھائیوں یہ وقت آئے گا، جو خواتین مجھے سن رہی ہیں یہ وقت آئے گا، ہماری زندگی میں بھی آیا تھا جب ہم نے بھی ایک سائڈ سلیکٹ کرنی تھی۔ اس وقت لگتا تھا کہ یہ نہیں ایسے ہوگا، اب یہ لگتا ہے کہ یہ والا اچھا ہے اور عزت والا معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو عزت چاہیے، اکرام چاہیے، توقیر چاہیے، تعظیم چاہیے، تو صرف آپ کو یہ دین عطا کر سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہ دین اور عزت لازم و ملزوم ہے۔ جس نے دین کو چھوڑا اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، ہم اس کا خاکہ ہیں، ہم اس کا نمونہ ہیں۔ یہ نفس کہتا ہے اوئے ہوئے ہوئے ساری دنیا کریے دی کرتی رہے۔ اللہ نے ساری دنیا سے پوچھنا کہ تم سارے بتاؤ کیا کرتے رہے ہو؟ اللہ میں یہ کہتا رہا ہوں، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی والے میں شامل ہو جائے۔ تیسری بات، ہمیں جی وہ لذت نہیں آتی نیکیوں میں جو گناہوں کے اندر آتی۔ ایک بندہ یہ کہتا مجھے کہ
کہتا حضرت جی ساری رات، اب یہ تھوڑا ورگر لفظ ہے جو میں وہ اس کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری رات جو ڈانس دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ اس نے یہ مثال دے کر مجھے کہا کہ یہ واحیات حرکت کے اندر پوری رات کبھی نیند کا خدشہ بھی نہیں ہوتا، یہی کو رات کا قیام کرنے لگ جاؤ، تلاوت کرنے لگ جاؤ تو فوراً سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطان بھٹکاتا ہے۔ میں نے کہا یہی فرق ہے، یہی دو سائڈیں ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ باس کا حکم ہے اور ساتھ میں چیلے بھی آپ کو پش اپ کر رہے ہیں، اتھے بہنا اتھے کوئی نہیں 2 گھنٹے ایویں لنگ جانے۔ آپ نے جو ہی سائڈ چینج کی ہے کہ آپ اور تلاوت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہمارا یہ نفس جو باس کے حکم پر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ مسلط ہے، یہ تو اللہ کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم اس پر قابو پا لیں تو کہتا ہے یار وہ تھکاوٹ، اے کمر چو درد اٹھ رہی ہے، اے تھلوں پنیاں دکھ رہی، ونسونیاں دردہ چکیاں جانی۔ تو میں نے اسے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ، میں نے تب یہ صرف نیند کا مسئلہ اس نے پوچھا، میں نے کہا کبھی کانٹوں پر نیند نہیں آتی، ہمیشہ مخمل کے بستر پر ہی نیند آتی ہے۔ یہ قیام اور تلاوت یہ سکون کی چیزیں ہیں، اس لیے آپ کو نیند کا خدشہ ہوتا ہوگا، لیکن آپ نیت کے ساتھ کیا کریں، اس میں نیند آنی تو نہیں چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں لذت کیوں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ میں صرف اس ایک نقطے کو آپ کے سامنے رکھوں گا، ویسے تو 3 چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ 3 خصلتیں آ جائیں، یہ 3 باتیں جس کے اندر جمع ہو جائیں، وہ ایمان کی لذت کو محسوس کر لے گا۔ اب اگر پیغمبر علیہ السلام نے کہا تو کر لے گا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کائنات میں سے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ بس یہ ایک پوائنٹ ہی ہم سے نہیں بن پاتا۔ اب یہی ہماری کمزوری ہے کہ لذت نہیں آ رہی۔ کھانے میں لذت نمک سے آئے گی، بعد میں یا پہلے جب بھی ڈالو لذت آئے گی، لیکن اس چیز میں لذت اللہ کی محبت سے آئے گی۔ ہمیں اللہ سے محبت کی ضرورت ابھی تک پیش نہیں آ رہی، تو لذت کہاں سے آئے گی؟ گانے کی، سود کی، برائی کی، ولگر چیزوں کی، گندی باتوں کی لذت ہمیں کیوں آتی ہے؟ ہمیں ان سے محبت ہے۔ ان حقیقت کو مانیے، تسلیم کیجئے کہ آپ کے اندر عاجزی آئے، اپنے آپ پہ نہ اترائیے کہ میں 2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میرے جیسا تو پاک دل کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر گندی باتیں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ کیوں نفرت نہیں ہے ان کے ساتھ؟ یہاں پر تو لوگوں نے بن سمن کر لڑکیاں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ اٹیچ کرتی ہیں اپنی طرف، لوگوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ کو وہ مرثد رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد نہیں ہے جن کو مکہ میں پرانی محبوبہ نے رات کو پکڑ لیا اور وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی؟ مرثد میں وہی ہے وہ رنگین راتوں والی، اور تو ہوگی وہ رنگین راتوں والی، یہ وہ مرثد نہیں ہے، اس نے سائڈ چینج کی ہوئی ہے، اور جس کی سائڈ پر یہ آیا اس محمد نے غیر محرم کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو نہیں میری بات مانے گا تو میں بتا دوں گا، تو یہ یہاں پر تمہارے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جا رہا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر ڈنڈورا پیر، پہلے تو میں روز 1 نکالتا تھا، آج سب کو لے کے جاؤں گا۔ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی محبت ہمارے دل کے اندر جگہ کیے ہوئے۔ یہ بھونڈی باتیں ہمیں لذت نہیں آتی۔ آپ ایسے بندے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ انہیں لذت نہیں آتی؟ آپ نے ان کا نام سنا ہے، یہ اپنا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، باقی یہ بزرگ بیٹھے انہیں تو پتہ ہوگا۔ ہمارے جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے شاگرد مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جتنے بڑے بڑے ان کے شاگرد ہیں، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے صحن کے اندر، بارش آنا شروع ہو گئی، لیکن مولانا نے ویسے ہی نماز جاری رکھی، اس کو جلدی نہیں کیا۔ اب یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نماز جب ختم ہوئی ہے تو آپ نماز کو جلدی کیوں نہیں ختم کیا؟ بارش ہونے لگ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں یار جب تک میں نے سلام نہیں نہ پھیرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، مجھے محسوس ہوتا نا کہ بارش ہو رہی ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ بندگی ہے
کہ تم ذہن کے اندر یہ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر نہیں نا یہ پیدا ہوتا یہ ذہن میں کہ میں کیسے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں, تو اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب مجھے یہ پتا ہو کہ میرا رب مجھے ہی دیکھ رہا ہے تو بندگی اور خضوع تو آ ہی جاتا ہے نا. پتا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یار یہ پتہ ہی نہیں ہے. مولوی نے رکوع لمبا کرتے سجدہ لمبا ہو گیا, قرات زیادہ کرتی, سانو کھڑی رکھ دے, آ نہیں کیتا او نہیں کیتا, بس ایسے ہی نماز چل رہی. نماز ختم کریں گے, مولوی وہ ایک بندہ ہے پڑھا لکھا ہے وکیل ہے, وہ ہماری ادھر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. ایک بچے نے, میں تھوڑا لیٹ آیا, بچے نے نماز پڑھی, امام صاحب نہیں تھے, تو وہاں پر جو ہے نا وہ طالب علم تھا, اس نے تھوڑی جی اپنے حساب سے جیسے بچے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھائی ہے. نماز کے فوری بعد ابھی اللہ اکبر نہیں کہا انہوں نے, کہتے جی نال اثر بھی نہیں پڑھا دینی سی. میں اسے پوچھتا رہا کہ آپ جواب ہی سوچتے رہے کہ کون سا میں بہتر جملہ اس کو ٹیز کر سکوں گا نماز کے بعد. پھر نماز کی دعائیں تو آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی, جملہ ہی سوچا ہوگا. یہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں, اس لیے لذت نہیں آتی. ہم بدلنا چاہتے ہیں, کون نہیں بدلنا چاہتا, لیکن ہمارا یہ اعتراض ہے کہ لذت مزہ نہیں آ رہا. مزہ اس طرح آئے گا اگر اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر گھر کر جائے. جب یہ کر جاتی ہے نا تو ماں کی دھمکیاں بھی اثر نہیں کرتی. اس کی مثال ابو ہریرہ ہے. جب یہ گھر کر جاتی ہے نا تو مال کے چھن جانے کا خدشہ بھی انسان کے پاؤں نہیں روکتا. اس کی مثال عبد الرحمن بن عوف. جب یہ گھر کر جاتی ہے تو شہزادوں والی زندگی پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنتی. مثال مصعب بن عمیر. جب یہ گھر کر جاتی ہے تو انسان کو اپنا روب و رتبہ بھی اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنتا. اس کی مثال عمر بن خطاب ہے. جب یہ دل کے اندر گھر کر جاتی ہے تو انسان کو جسمانی تکلیف بھی روکتی نہیں ہے. مثال بلال حبشی ہے. کتنی مثالیں آپ کو دوں, جس کی ماں کو اونٹوں دو مختلف اونٹوں سے باندھ کر ان کی شرمگاہ کو علیحدہ کر دیا گیا, ان کے جسم سے تصور کر سکتے ہیں. جس کو پیغمبر نے کھڑے ہو کر کہا تھا اصبر آل یاسر, اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر لو اللہ تمہیں جنت دے گا. آپ اس سمیہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں. کیوں برداشت کی؟ اللہ کی محبت دل کے اندر ہے, وہ دل کے اندر گھر کر چکی ہے. اور ہم اپنے باس کو سلوٹ مار رہے ہیں کہ ہم کیوں رحمان کے بندے بن جائیں, کیوں ہم خود کو بدلے. ساری دنیا اس پاس سے ٹری ہوئی ہے. لذت آتی ہے, یہ تو اپنی چوائس کی بات ہے نا کہ لذت کس چیز سے لینی ہے. لذت تو ہر چیز سے آتی ہے, یہ نہیں ہے کہ لذت مخصوص چیزوں سے آتی ہے. گناہ کے اندر تو لذت ہے ہی نہیں, لذت تو ہے ہی نیکیوں کے اندر ہے. اگر گناہ کے اندر لذت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے, یہ نہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ نے تو یہی کہا ہے کہ اللہ میری دنیا اچھی کر دے, میری آخرت اچھی کر دے. کس کو کہا ہے؟ مومن کو کہا ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک اہم بات یہ میں آپ کے سامنے اسی موضوع کی رکھنا چاہتا ہوں. اگر خود کو بدلنا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نفس میں یہ کہتا ہے کہ یار اگر میں گناہ مطلب کہ چھڑنے ہیں نا, میں نے بندے نو دسنا پے گا میں ابھی کم کردا سی, میں نعوذ باللہ ابھی کم کردا سی, میں بھی گناہ کیتے. کچھ نہیں بتانا, کچھ نہیں بتانا, صرف اللہ کو بتانا ہے. کسی کو نہ بتائیں اور نہ ہی آپ کسی کو بتانے کے مجاز ہیں کہ مولوی صاحب سامنے جا کے مولوی صاحب میں فلاں کام کرتا ہے. مولوی صاحب دیکھ کے کہیں اگر عقل مند نہ ہوئے تو اے بندہ بڑے گندے کام کرتا ہے, بڑا گندا بندہ ہی ہے. اپنے کسی دوست کو بتاؤں یار میں فلاں کام کرتا سی ہوں چھٹن لگا, وہ ویک کے کبھی ہیں وہ تو کدو کرتا سی. ایسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے رب کو بتائیے اے اللہ اب میں بدلنا چاہتا ہوں, میرے فلاں کام گناہ معاف کر دے. جس نے 100 آدمیوں کو مارا تھا اس نے کسی کو بتایا تھا کہ مولوی صاحب دسو کہ میں آپ کرنا چاہنا. اس نے تو عیسائی راہب سے پوچھا تھا نا, اس نے بعد میں کسی سے نہیں پوچھا, صرف نیت کی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ علم والے لوگ ہیں اور وہ توبہ کے متعلق بتائیں گے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے اندر کھڑا ہوا شخص جس کی وجہ سے بارش ہی نہیں ہو رہی تھی, اور ہماری اس قوم کے اندر تو کتنے ایسے ہوں گے. یہ بارش ان کی ہو نہیں رہی تھی, ہماری رک نہیں رہی. عذاب نہیں ہے یہ.
ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہم نے اپنی کمائی سلیکٹ جو کی ہوئی ہے اس کا یہی ثمر ہے، وہ یہی کیش کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ کی اس سے پناہ مانگے۔ میں آپ کو اگلے خطبے کے اندر جو میری بات اس کے اندر بتاؤں گا اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ میں صرف یہ بتانا اس وقت چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے رہے اور آپ نے کیا کچھ چھوڑا ہے، بس صحیح رستے پر آ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا تھا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، پہلے یہ داس تو کردہ کی رہے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا، صرف اپنے رب کو بتا دیجیے کہ مولا اے ہمارے مالک تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، بس میں اب میری بس ہو گئی ہے، اس رمضان میں محنت کر رہا ہوں، اے اللہ میری سب پر قلم پھیر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قلم پھیر دے۔ اس نفس کی ان باتوں کے اندر نہ آئیے، اس شیطان کی اس باتوں کے اندر نہ آئیے جو باتیں آپ کو بدلنے سے روکتی ہیں۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھیے کہ آپ سب سے قیمتی ہیں، آپ کا مقصد بندگی ہے، اور اس بندگی کے لیے اس رمضان میں اپنی بندگی کو ثابت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔